الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ۔ حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے، جیب میں صرف 8 درم تھے۔ رستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بھی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ درم رستے میں کہیں گر گئے، اب وہ خیال کرے گی، یہ کہہ کر کے بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے درم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتڑ ٹانگوں پر پٹا پرانا لباس باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دی۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیص 2 درم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ رستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی، دریافت فرمایا، بڑی بھی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوگی، برا بلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی، بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی دور گئے تھے، کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی، مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئے اور مشتاق تھی کہ وہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاک ابی امی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیبیوں، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمائیے، تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمائے جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو عطفان کے ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدو ظاہر بن حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام اشجعی جب مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے، مثلا تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ
لے کر آتا۔ ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا، اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہی تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے، ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم جیسے زیادہ نازک، نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا اور گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا، کون ہے بھائی؟ میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہارا کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔